کثرت ذکر والے کو اللہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ سعودی عرب کا ایک ڈاکٹر تھا، ایک بڑے اہم سفر کے لیے ابہا جا رہا تھا، ہاں جی جہاز خراب، موسم خراب ہو گیا، انہوں نے کہا جہاز نہیں جا سکتا، ہاں جی نیچے والی گاڑی کرائی، بارشیں شروع ہو گئی جناب، رستے میں موسم ہی نہیں تھا بارش کا، انہوں نے بارش اتنی ہوئی کہ جناب ایک کٹیا میں پناہ لینی پڑی۔ اس وہاں ایک خاتون تھی اور یہ ڈاکٹر صاحب نے دستک دی، کہا مجھے بس چند گھنٹے کے لیے پڑاؤ ڈالنا ہے۔ جنگل کا ماحول تھا تو وہاں بچہ رو رہا تھا اور یہ بڑھیا اس کو دلاسا دے رہی تھی اور دعا میں ذکر میں لگی ہوئی تھی، ہاں جی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے کہا جناب بڑھیا بھی آپ بڑی اللہ اللہ کرتی ہیں، بڑی اللہ اللہ کرتی ہیں، آپ کی کوئی دعا قبول بھی ہوئی ہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی میری کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ اچھا ہاں ایک دعا میری رہتی ہے، وہ بھی قبول ہو جائے گی، وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ کس کیا دعا ہے؟ کہنے لگا میرا یہ بچہ بیمار ہے، لوگوں نے بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک ڈاکٹر ہے، وہ ایکسپرٹ اسپیشلسٹ ہے، وہ اس کی فیس ہی بڑی ہے، وہاں تک جانے کے لیے میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میں دعا کر رہی ہوں یا اللہ میرے کول کرایہ نہیں، تیرے کول تو ہے نا، تو انہوں بھیج دیتے، وہ دعا بھی کبھی قبول ہو جائے گی۔ وہ ڈاکٹر مونچھوں میں مسکرانے لگا، لے بھئی میری حاضری انہیں لوائیے تھے، کہنے لگے وہ کیڑا ڈاکٹر ہے؟ نام احمد ڈاکٹر، کہتا ہے میں ہی گا، کار آ گیا تھا۔ یار اللہ پہ مان تو کر ایک دفعہ، تو بھروسہ کیا ہے بیوی پر، بھروسہ کیا ہے بچے پر، بھروسہ کیا ہے دولت پر، بھروسہ کیا ہے ثروت پر، بھروسہ کیا ہے اپنے ٹیلنٹ پہ، اپنی ذہانت پہ، اپنی قابلیت پہ، نہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میں اگر ایمان دا ذرہ بھی اندر ہے نا تو بھروسہ میرے غیر تے کدی نہ کرو، بھروسہ میرے پہ رکھو، تعلقات پہ بھروسہ نہ کرو۔ تو دوستو ذکر اللہ کی کثرت اتنا طاقتور عمل ہے کہ بندے کی دعائیں بھی قبول ہو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح شام میرے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کوئی شک نہ کرے۔ بعض کتابوں میں نا یعنی جو اہل سنت والجماعت ہیں ان سے ہٹ کے جو دوسرے مسلک ہیں ان کی کتابوں میں عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ادھر لکھا ہوا ہے صحابہ کرام جو نا یہ حضور کے گرد خلافت کے لالچ میں اکٹھے ہو گئے، حکومت کے چکر میں اکٹھے ہو گئے تھے کہ بعد میں قبضے کر لیں گے۔ اللہ قرآن میں اس جگہ کہتا ہے یہ جو ذکر اللہ کرنے والی جماعت ہے صحابہ کی، کوئی ان کے دل کی حالت پہ شک نہ کرے۔ یریدون وجہہ، میں اللہ قرآن مجید میں ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہوں کہ یہ سارے میرے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، میری رضا کو چاہتے، یریدون وجہہ، یہ میری ذات کو چاہتے ہیں، انہیں حکومت نہیں چاہیے۔ تو صحابہ کرام سے جو ہماری محبت ہے وہ اس وجہ سے کہ قرآن مجید ان کے بارے میں بڑے عجیب انداز میں بات کرتا ہے۔ ہاں میں اعتراف کرتا ہوں کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا پڑا ہے کہ کچھ صحابہ ایسے تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے۔ بھائی ردی کی ٹوکری میں ڈالیں ان باتوں کو، قرآن سے بڑھ کر کتاب کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کتاب کوئی نہیں۔ یریدون وجہہ، وہ میری رضا کے طالب ہیں، میری رضا کے طالب ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، صرف اور صرف مجھے چاہتے، صرف اور صرف مجھے چاہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کتابوں میں لکھا ہوا نہیں اے حکومت چل رہی۔ تو ساتھیو قرآن مجید نے دوسرے مقام پر صحابہ کرام کی عجیب دل کی حالت کو قرآن بنا دیا۔ کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کفر کی نفرتیں ڈال دی، فسق کی نفرتیں ڈال دی، نافرمانیوں کی نفرتیں ڈال دی ہیں،
اولئک هم الراشدون، میں ان سب کے اندر ہدایت کو میں نے پیوست کر دیا۔ یا اللہ تسی انہاں نوں ہدایت کیوں دیتی؟ اللہ کہتے ہیں فضلا من اللہ ونعمہ، میرا فضل ہے، کسی کو اعتراض ہوتا ہے، میرا فضل ہے، صحابہ میرا فضل ہیں، ابو بکر میرا فضل ہے، عمر میرا فضل ہے، عثمان میرا فضل ہے، علی میرا فضل ہے، یہ صحابہ کی جماعت سارے میرا فضل ہیں۔ اور فرمایا واللہ علیم حکیم، علم بھی میرا پورا ہے، حکمت بھی میری پوری ہے، میں نے ان کو یہ جو ٹائٹل دیا ہے سوچ سمجھ کے دی۔ تو دوستو حضرات صحابہ کے حوالے سے ہمیں کبھی بھی ڈبل مائنڈ نہیں ہو۔ 13 رجب المرجب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ سیدنا علی کی اپنی شانیں ہیں کہ حضور علیہ السلام سے انہوں نے گڑتی لی، یعنی کتابوں میں آتا ہے کہ علی کی آنکھیں پیدائش کے بعد بند رہیں اور 2 سے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولیں۔ ان کی امی جان نے حضور علیہ السلام کی گود میں دیا، دیکھو کہیں یہ نابینا تو نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی۔ جیسے ہی کتابوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی حضور نے اپنی گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دی۔ جس نے پہلی نگاہ مصطفیٰ، چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، اس علی کی شان کیسے کم ہو سکتی ہے جی؟ اور پھر پروردہ رسول ہے، پرورش پائی میرے نبی کے گھر میں، گڑتیاں لی میرے نبی کے ہاتھ سے، لقمے لیے میرے نبی کے ہاتھ سے، کندھے پہ کھیلا ہے میرے نبی کے، اس لیے اس کی اپنی شانیں ہیں۔ کوئی اس کے بارے میں، بعض لوگ گمراہ ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی، انہوں نے حضرت علی کے حوالے سے عجیب باتیں، سوالات، اشکالات اٹھائے ہیں۔ بدبختی کی بات ہے، علی پر اعتراض کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی مترادف ہے۔ اس لیے اہل سنت اسے کہتے ہیں جو علی پر بھی کسی قسم کی انگلی نہ اٹھائے۔ اور دوسرا صحابہ کرام دوسری طرف ہیں، صحابہ کی پوری جماعت میں اچھا خطبہ پڑھا جاتا ہے نا ہر جمعے کو، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں کبھی بھی کسی تنقید کا شکار نہ ہونا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ گنبد خضرا والے سے پیار کیا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان کے بارے میں دل میں پرخاش رکھی ہمیں اس نے پھر مجھ سے محبت نہیں کی۔ تو نبی کے شاگردوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت، حضور علیہ السلام بھی محبت کا کہہ رہے ہیں، اللہ بھی محبت کر رہا ہے اور ہم تنقید کر رہے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی سوشل میڈیا کی کسی پوسٹ کی وجہ سے شک میں نہ پڑو۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہماری 2 رائے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جناب مدرسہ نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے خانہ کعبہ، جہاں حضور علیہ السلام نے قرآن سکھانا شروع کیا، تو اس مدرسے کا نام تھا بیت اللہ۔ مدرسے کا نام کیا تھا؟ بیت اللہ۔ استاد جو تھے محمد الرسول اللہ، استاد کیا تھے؟ محمد الرسول اللہ، اور پرنسپل تھا خود اللہ، پرنسپل تھا خود اللہ، اور جو ان کا نصاب تھا وہ تھا کتاب اللہ۔ نصاب کیا تھا؟ کتاب اللہ۔ اور پھر ان طلباء کو جو سرٹیفکیٹ جاری کیا قرآن نے، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے، میں اے نبی شاگرد تو تیرے ہیں پر یہ فوج میری ہے۔ اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، وہ رسول اللہ، وہ اللہ، وہ کتاب اللہ، اور صحابہ کرام حزب اللہ۔ اور ان کو انعام کیا ملا؟ فرمایا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی۔ تو اس لیے دوستو اس جماعت کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، اور 22 رجب المرجب کو ان کی وفات ہے۔ تو اس لیے بعض اہل سنت کے علاوہ مسلک ہیں، بعض ان کے بارے میں ایسی لعنتی الفاظ بولتے ہیں کہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو۔ یاد رکھیے ان کے معاملات ہیں، صحابہ کرام کی جو آپس میں اونچ نیچ ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی اللہ ہی تھا۔ جیسے ماں باپ کا آپس میں کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے نا، تو اولاد کو حکم ہے کہ وہ اپنی امی کو بھی احترام دے، ابو کو بھی احترام دے۔ ایسے ہی وہ ہمارے لیے ماں باپ کی تھی،
ہاں رتبہ علی کا بلند مانتے ہیں ہم، لیکن معاویہ کو صحابی مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس بارے میں دو رائے نہیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا امام بھی مانا، ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ٹھیک ہے، جو امام حسن کے بھی امام ہیں، اس لیے ہم امام حسن امام حسین کو تو مانیں لیکن ان کے امام کو نہ مانیں۔ تو اس لیے کچھ بھی ہو جائے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو۔ 22 رجب کو بعض لوگ خاص انداز میں کنڈیاں پکا پکا کے بانٹتے ہیں، اس دن خیرات اصل میں خوشی کے طور پر منائی جاتی ہے کہ شکر ہے اے مریا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔